نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. جمل متفرقة حول التسوق. موضوعنا محطتنا اليوم جمل متفرقة حول التسوق. نبدأ على بركة الله تعالى. اشتر لي أيضا شرائح الخبز بحجم كبير أم بحجم متوسط. اشتر هذا من الاشتراء، اشترى يشتري اشتراء خریدنا. لی أي میرے لیے، لی أيضا يعني هكذا. شرائح الخبز يقال في الأردية دبل روٹی، هذا مثلا دبل روٹی، وهكذا أشياء كثيرة الذي تجعل من الدقيق وأشياء أخرى، يعني هكذا. يعني أولا يجعل معجون ثم بعد ذلك يعني يهيأ أشياء متعددة. والكثير المستعمل يقال يعني دبل روٹی. شرائح الخبز بحجم كبير أم بحجم متوسط. إن رأيت المخبز، هذا مخبز ليس مخبز مفتوح، فأتني منه ب10 خبزات. إن رأيت المخبز، مخبز المكان الذي يخبز فيه الخبز أو المكان الذي يباع فيه الخبز، يعني محل البيع، يعني فيه هناك يباع الخبز، وأيضا يخبز، هذا من خبز يخبز خبزا، من باب ضرب يضرب، معنى يعني هيئة الخبز، يعني الخبز خبز يخبز خبزا، يعني هذا ما يعمل من الدقيق والماء، يعجن ويشفي في الفرن، يعني يقال له خبز، یعنی جس کو بنایا جاتا ہے. خبز یخبز اس کا معنی ہے روٹی بنانا. مخبز یعنی تندور، یا یعنی روٹی کی جگہ جہاں روٹی پکائی جاتی ہے، تندور یا ہوٹل وغیرہ کو بھی آپ کہتے ہیں. یعنی آپ کہیں کہ تندور، اگر آپ دیکھیں کہ تندور کھلا ہوا ہے تو میرے لیے وہاں سے 10 روٹیاں لائیں. فأتنی منہ ب10 خبزات، فأتنی منہ ب10 خبزات. فأتنی هذا آتا یوتی ایتاء من باب افعال، اس کا معنی ہے دینا. یعنی آتاہ اللہ مالا وعلما، مثلا آتاہ اللہ رزقا وافرا، اللہ یؤتی الحکمة من یشاء. وكذلك كما قال موسیٰ علیہ السلام آتنا غداءنا. وأيضا آتا یوتی ایتاء معنی اداها، یعنی وآتی الزکاة، وآتوا الزکاة كذلك. وكذلك هذا يستعمل من باب مفاعلة، آتى يؤاتي مؤاتاء، معناه وافقه عليه. مثلا يعني إذا وافق على أمر، هذا يستعمل في باب مفاعلة. وكذلك آتته الفرصة، يعني هذا من باب مفاعلة، كذلك يستعمل يعني آتته الفرصة، يعني أعطته الفرصة. أرجو أن تمر على محل المعجنات وتشتري بعض الكعك. محل المعجنات بیکری، اگر آپ بیکری سے گزرے ہیں تو اشتر لی بعض الكعك، کعک کیک. اشتر لی أيضا علبة لبن محلى. علبة لبن دودھ کا ڈبہ، محلى یعنی هذا يقال في الأردية دودھ کی کریم، وأيضا دودھ یعنی ڈبے والا دودھ، كلاهما يستعمل.
وعليك أن تنظر تاريخ إنتاجه لئلا تكون مدة صلاحيته قد انتهت. وعليك أن تنظر يعني لازم عليك أن تنظر تاريخ انتاج یعنی انتج ينتج انتاجن، اس کا معنی ہے یعنی جیسے کوئی نتیجہ نکالنا، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ ایجاد کرنا، کوئی چیز پیدا کرنا، کوئی چیز وجود میں لانا، جیسے استعمال کیا جاتا ہے کہ یا اسی طرح کہتے ہیں کہ ثمرات اور فوائد اخذ کرنا، جیسے کان انتاج الزراعی لهذه السنة وافرا. اسی طرح جو ہے انتجت الدابہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ بچہ دے، تو یعنی تاریخ انتاج ہی اس کی تاریخ میڈن تاریخ لئلا تکون مدت صلاحیت ہی قد انتہت، تاکہ اس کی جو استعمال کی مدت ہے وہ ختم نہ ہوئی ہو. جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں تاریخ تک بنا اور جو اس کے ایکسپائر ڈیٹ ہے وہ اس طرح تاریخ تک ہے، تو یہ اس کا کہنے کہ یہ کب بنا اور اس کی جو ایکسپائر ڈیٹ ہے وہ ابھی تک یعنی شروع نہ ہوئی ہو. هذا المعجون انتهت مدة صلاحيته ولا أحسبه إلا تالفا. هذا المعجون، معجون یعنی معجون الاسنان، معجون الطماطم، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. معجون کوئی کئی اشیاء کو ملا کر جو چیز بنائی جاتی ہے اس کو معجون کہتے ہیں. مدت صلاحیت یعنی اس کے استعمال کی جو صلاحیت ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے. ولا احسبه الا تالفا یعنی تلف یتلف تلفا، اس کا معنی ضائع ہونا. اب میں اس کو بس ضائع ہونے والا ہی سمجھتا ہوں، یعنی ضائع ہی سمجھتا ہوں. علبۃ اللبن المجفف قد نفدت مدت صلاحیتها. علبۃ اللبن دودھ کا ڈبہ، المجفف سوکھا دودھ کا جو ڈبہ ہے، قد نفدت مدت صلاحیتها یعنی وہ ایکسپائر ہو گیا. قد تجاوزت تاریخ صلاحیتها دونوں کا معنی ہے ایکسپائر ہو گیا. مر علی القصاب واشتر نصف کیلو لحما حبرا ولا عظم فیہ. مر علی القصاب، قصاب سے یعنی گزرو، مر یمر گزرنا، مر. واشتر نصف کیلو لحما آدھا کلو گوشت خریدیں. حبرا هذا من باب نصر ینصر، حبر یحبر حبرا یعنی قطع منه قطعا کبارا لا عظم فیہ، گوشت کو بڑے بڑے کاٹنا کہ اس میں کوئی ہڈی نہ ہو. اور اسی طرح حبر یحبر حبرا سمیع اسمہ سے استعمال کیا جاتا ہے کہ جب حبر الجمل یعنی جب جانور کا گوشت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں. یعنی واشتر نصف کیلو لحما حبرا یعنی ایسا گوشت خریدیں جس میں کوئی ہڈی نہ ہو، یعنی لحما حبرا ای لا عظم فیہ. اشترط على القصاب بأن يبيعك اللحم الذي تختاره انت. آپ قصاب سے یہ شرط لگائیں کیا ہے کہ وہ بأن يبيعك اللحم کہ وہ آپ کو وہی گوشت بیچے جس کو آپ چنیں گے. لا کما یرید ہوا نہ کہ جیسے وہ چاہیں، یعنی جس گوشت کو تم چاہو اس کو بیچے، نہ کہ اپنی طرف سے وہ بیچے. اکثر القصابین غشاشون، اکثر قصاب دھوکے باز ہیں. مخادعون ما ان تغفل عنہ قلیل الا ان یکون قد ادلی لک لحما قدیما. ما ان تغفل عنہ قلیل، تھوڑی دیر بھی آپ اگر غافل ہو جائیں تو الا ان یکون قد ادلی لک لحما قدیم، ادلا یدلی ادلا ڈالنا، آپ کے لیے پرانا گوشت ڈال دیتے ہیں. ان لم تجب لحم الضأن فلا بأس بأن تأتي بلحم الماعز. الضأن کہتے ہیں دسوف من الغنم، یعنی لحم الضأن بھی استعمال ہوتا ہے اضافت کے ساتھ، اور اللحم الضأن موصوف صفت بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہے یہ جو اونی جانور ہوتے ہیں نا، جیسے مینڈے، دمبے وغیرہ، یعنی اگر مینڈے وغیرہ کے یعنی دمبے کا گوشت نہ پاؤ تو پھر کوئی حرج نہیں کہ وَأَن تَأْتِيَ بِلَحْمِ الْمَاعِزِ، بکری کا گوشت لے کر آ جاؤ یا گائے کا. انظر
یا عین اللحم، انظر اللحم عین اللحم جید، گوشت کو اچھی طرح دیکھو. فإن كان لونه قانیا، قانی معنی شدید الحمرہ، یعنی اگر یعنی لون اللحم اذا كان شدید الحمرہ، ہم شدید یعنی شدید الحمرہ، فهذا یعنی قانیہ، فهذا دال على طراوته، یہ جو ہے اس کی تازگی پر دلالت کرتا ہے. گوشت اگر خالص لال ہو یعنی عین اللحم جید، فإن كان لونه قانیا فهذا دال على طراوته.